تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام آپ ان کے ساتھ نہیں گئے، ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اور یہ جو بت تھے کعبۃ اللہ کے ارد گرد، یہ سارے بت تھے، یہ پوجا کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، تو بتوں کو بت جو تھے انہوں نے کچھ مٹی کے، کچھ پتھر کے، کچھ لکڑی کے بنائے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا وہ جو میلہ تھا وہاں پہ آپ نہ گئے، اور آپ نے کیا کیا، آپ نے وہ تمام بت جو تھے ایک کے سوا، یہ قرآنی واقعہ ہے پورا، یہ قرآن پاک کے اندر پورا واقعہ ہے، یہ جو قرآن کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں قرآن کی آیات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کے سوا، جو ایک تھا نا جو بڑا تھا، سب سے بڑا بت پتھر کا تھا، اس کو چھوڑ کے باقی ساروں کو جو ہے نا توڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بت جو تھے ان کے سر پہ مارتے سر گر جاتا، پھر دھڑ پہ مارتے آدھا دھڑ گر جاتا، پھر آپ وہ کلہاڑا جو ہے روایت میں یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک کلہاڑا تھا کہ آپ نے کلہاڑے سے وہ سارے بت جو ہے وہ توڑ دیے، پاش پاش کر دیے، ایک بت چھوڑ دیا بڑا، وہ جو سب سے بڑا ہو، اس بت کو چھوڑ دیا۔ تو جب یہ آپ کے جو قوم کے لوگ تھے جب واپس آئے میلے ٹھیلے سے فارغ ہو کے، آ کے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں اور ایک بت جو ہے وہ سلامت ہے، یعنی صحیح ہے، وہ بچا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک کیا ان لوگوں نے کہ یہ بتوں کے بارے میں تنقید کیا کرتے تھے اور یہ بتوں کو اچھا نہیں سمجھتے، تو لگتا یہی ہے کہ یہ بت انہوں نے توڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ بھی یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو کہ یہ چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، وہ سب خاموش ہو گئے اور سوچنے لگ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے، یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے پھر دلیل دی کہ آپ نے کہا کہ پھر ایسے جو بت ہیں جو آپ سے بات نہیں کر سکتے، آپ کی نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ سے بات کر سکتے ہیں، نہ ان کی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، تو پھر ایسے بتوں کو تم کیوں اپنا رب مانتے ہو؟ تمہارا رب تو حقیقت میں وہ ہے کہ جس نے تمام زمین و آسمان پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلائل دیے، یہ دلائل جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بیان فرما رہے ہیں، لیکن وہ بڑے ضدی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سن کر ان پر اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور زیادہ خلاف ہو گئے، اور انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا پروگرام بنایا۔ کیا انہوں نے کیا کہا؟ یہ جو آیات 2-3 آیت کریمہ جو ہیں میں انشاءاللہ بیان کروں گا، ان میں سے خطبے کے اندر ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس سے پہلے والی آیت جو ہے اس میں انہوں نے کہا قالو، تو یہ سب بولے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، حرقوہ وانصروا آلہتکم، ان سب نے کہا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے
معبودوں کی مدد کرو، یہ جو بت ہیں ان کی مدد کرو۔ اب جو خدا ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے، وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی کی مدد کا طلبگار نہیں ہوتا اور اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود سب کی مدد کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا جو مشرکین تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر اپنے خداؤں کی، یہ جو بت تھے ان کی مدد کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا پروگرام بنا لیا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو، یعنی یہ آپس میں ہی وہ مشورہ کرنے لگے۔ اس میں اب دو روایات ہیں کہ نمرود جو تھا ان کا سردار تھا، ان کا بڑا تھا، اور وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی بھی کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ ان کو قوم کو کہتا تھا، اپنی قوم کو، وہ خدائی دعویٰ تھا نا اس کا، اپنی قوم کو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہ پھر انہوں نے پروگرام بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا۔ اور آپ کے لیے روایات میں ہے کہ ایک قلعہ نما بلڈنگ تیار کی گئی، اس کی دیواریں جو ہے 60 ذرا یعنی 90 فٹ اونچی تھیں، 90 فٹ اونچی دیواریں، اور پھر 40 دن تک اس کے اندر لکڑیاں اکٹھی کی گئی، اور پھر اس کو جلایا گیا، چخا کو۔ اب تپش اتنی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کیسے ڈالیں۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑے پہاڑ کے اوپر منجنیق باندھ کر منجنیق بنائی۔ منجنیق وہ ہوتی ہے کہ جو دور سے اٹھا کے کسی چیز کو پھینکتے ہیں، پتھر ہو یا کوئی بھاری چیز ہو تو وہ دور تک جا کے گرتی ہے، جس کے متبادل اب یہ مزائل ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ جو مزائل ہیں یہ کیا ہیں؟ منجنیق سے ہی یہ اس کے سٹرکچر سے جو ہے نا یہ بنے ہیں، یہ بالکل وہی چیز ہے۔ اس کے نیچے آگ لگا کے تو اس کو چھوڑا جاتا ہے، تو یہ اس کا سمجھ لیں کہ یہ دھکا ہے، آگ کی وجہ سے اس کو کیا دھکا لگتا ہے، اور دھکے کی وجہ سے آگے جا کے پھر اس کے اندر بارود ہوتا ہے، یہ جو مزائل ہے۔ اور جہاں پہ یہ جا کے گرتا ہے تو وہاں پہ یعنی جہاں پہ وہ گرتا ہے جو ہر طرف اس کی ایک رینج ہے، 1 میل یا 2 میل یا 10 میل یا 100 میل تک آگ لگ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور ایسی آگ لگتی ہے کہ جو ہر چیز کو راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ منجنیق میں رکھ کے پتھر پھینکتے تھے پہلے آگ لگا کے۔ اب تو یہ مزائل ہے نا، پہلے پتھر پھینکا کرتے تھے، منجنیق کے اندر آگ لگا کے پتھر کو آگ لگاتے اور وہ پتھر پھینکتے دشمن پر، اور وہاں پہ وہ جہاں پہ بھی گرتا وہاں پہ ارد گرد سارے آگ لگ جاتی تھی۔ بہرحال یہ تو ایک ٹیکنیکل بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا پروگرام بنا لیا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کر آئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ آپ کے پیارے ہیں، آپ کے نبی ہیں، آپ کے رسول ہیں، اور توحید کا درس دیتے ہیں، تو یہ ان کی مدد کرنی چاہیے، تو ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جبرائیل امین کو فرمایا کہ دیکھ لو، آپ جا کے پتہ کر لو، اگر وہ تمہاری کوئی مدد چاہتے ہیں تو تم ان کی مدد کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے تو آپ نے یہ جب کہا مدد کے لیے تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کیا کہا؟ پڑھ لو یار، سارے یاد کر لو۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے
اور میرا وہ بہترین کارساز ہے، میرا وہ بہترین وکیل ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ جواب دیا اور وہ واپس چلے گئے، اور جاتے ہوئے پوچھا کہ آپ کا کوئی سوال ہے جو میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے کافی ہے اور میرے حال سے وہ باخبر ہے، وہ جانتا ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر جب یہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اللہ پاک نے فرمایا، آگ کو حکم دیا، قلنا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا، یا نارو، اے آگ، کونی بردن و سلاما، اے آگ تو ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی علی ابراہیم، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ دے بنتا ہے نا جی، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا ہو جا؟ کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، سبحان اللہ، سراپائے سلامتی، یعنی ایسی ٹھنڈی ہو کہ ایسی ٹھنڈک نہ ہو کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچاتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر سلامن والا لفظ نہ بیان فرماتے، آگ کو حکم دیتے کہ ٹھنڈی ہو جا، تو ٹھنڈک سے بھی بندہ مر جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے نا، سلامت نہیں رہتا۔ بہت زیادہ ٹھنڈک ہو تو زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ بیکٹیریاز جو ہیں، بہت بریک بیکٹیریاز جو وہ بھی نہیں زندہ رہ سکتے، وہ بھی مر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آگ اتنی ٹھنڈی ہو کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آگ کی تپش جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، آگ کی چمک اور جیسے جل رہی تھی ویسے ہی جل رہی تھی، وہ آگ جل رہی تھی، چمک اس کی جو تھی اور اس کا جو جلنے کا جو عمل ہے، جو جیسے چمک اور نظر آتی ہے جیسے جلتی ہوئی، ایسے ہی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا تو آگ نے اپنی تپش جو ہے وہ سلامتی والی ٹھنڈک میں بدل لی، اللہ کے حکم سے بدلی۔ تو یہ اللہ چاہے، نظر تو آ رہی ہے کہ آگ جل رہی ہے لیکن اس کے اندر تپش نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ، بعض نے کہا ہے کہ 40 دن، بعض نے 50 دن، بعض نے 70 دن، مختلف روایات ہیں۔ بہرحال اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور یقین کامل ہے۔ جو انبیاء ہوتے ہیں چونکہ ان کی تمام صفات کامل ہوتی ہیں، اور یہ جو حضرت جبرائیل امین کو انہوں نے جواب دیا کہ میرا حال کا علم اللہ جانتا ہے، میرے حال کو، تو وہاں پہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیں جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اور بہت زیادہ دعا کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور بہت ساری ان کی دعائیں موجود ہیں قرآن کریم کے اندر بھی۔ تو انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہاں پہ دعا کی؟ دعا سے انکار کیوں کیا؟ یہ دعا سے انکار نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیونکہ آپ کا امتحان تھا تو دعا کر کے تو امتحان سے بچنا مقصود ہوتا ہے۔ دعا تب کی جاتی ہے مصیبت کو دیکھ کر کے یا اللہ یہ مصیبت ٹالنا، تو اس سے بچنے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو وہ بچنے کے لیے تو وہ تو ان کو تو اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے نا۔ وہ امتحان تھا، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ میرا امتحان لے رہا ہے اللہ، اور اللہ جو چاہے گا وہی بہتر ہوگا۔ تو یہ یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ہمیں بھی ایسا ہی یقین